سمجھ میں نہیں آتا. یہ کبھی کبھی شکایتیں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ سب شکایتیں جھوٹی ہیں, غلط ہیں. لوگ کہتے ہیں ماتمی نماز نہیں پڑھتے, عزادار نماز نہیں پڑھتے. میں ایسے شخص کو عزادار ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہ پڑھتا ہو. ارے یہ ممکن کیسے ایک ماتمی نماز نہ پڑھے, ایک عزادار نماز نہ پڑھے, مولا علی کا عاشق نماز نہ پڑھے؟ اس لیے کہ نماز تو خود مجلس عزا ہے. نماز میں ان کے فضائل بھی ہیں, نماز میں ان کے دلائل بھی ہیں, نماز میں ان کے مصائب بھی ہیں, سب کچھ تو ہے نماز میں. میرا بہت پرانا جملہ ہے, اگر تفصیل سے نماز پڑھنی ہو تو مجلس عزا منعقد کر لو, مختصر سی مجلس کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو. ممکن کیسے ہے ایک عاشق علی, ایک شیعہ علی, ایک حسین کا غمگسار, ایک حسین کا عزادار, ایک حسین کا ماتمدار نماز نہ پڑھے؟ ممکن کیسے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے. کوئی غلط فہمی ہے. ورنہ ممکن کیسے, ممکن کیسے کہ ایک حضرت حجت کا ماننے والا نماز نہ پڑھے؟ قصیدہ ہے نماز ان کا. عملاً تجربہ کرنا ہو کہ جب بھی خدا کو پکارو گے تو سامنے رسول و آل رسول آئیں گے. اگر یہ تجربہ کرنا ہو تو نماز پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے, نماز ختم ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں, سامنے نبی آ کے کھڑے ہوئے. گئے تھے اللہ کے پاس, اللہ کے پاس گئے تھے نا. اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. نماز اللہ کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. پوری نماز پڑھتے ہیں آپ, اور ختم کس پہ کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گئے تھے خدا کے پاس, یہ دلیل ہے کہ خدا کتنی جلد دعا قبول کرتا ہے. کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم. کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم, یہی کہا تھا نا. صراط مستقیم دیکھو, سامنے رسول و اہل بیت رسول ہیں, سلام کرو انہیں, پیروی کرو ان کی. اب سمجھ میں آئی نماز؟ در محمد و آل محمد پر پہنچنا ہو تو نماز پڑھو. ممکن کیسے ہے کہ نماز پڑھے بغیر ان کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے؟ ہر جگہ جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے, ویزا چاہیے. در محمد و آل محمد تک پہنچنے کے لیے نماز چاہیے. نماز نہیں پڑھو گے تو رسول اللہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے, مولا علی سلام کا جواب دیں گے. نماز نہیں پڑھو گے تو امام حسین کو کہو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, جواب دیں گے. جو حسین تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھتا ہے. بس گفتگو ادھوری رہ گئی, اب طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ, باقی کل انشاءاللہ. بہت سی بحثیں رہ گئیں, امام صاحب علیہ السلام کے بارے میں بحثیں رہ گئیں, دلائل رہ گئے, مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دیر تک نہیں پڑھ سکوں گا. دیکھو رسول اللہ نے کیسے حالتوں میں نماز پڑھی, بی بی زہرا نے کس تکلیف کے ساتھ نماز پڑھی.
بعد پیغمبر جتنے دن بی بی زندہ رہی پسلیاں شکستہ تھیں. شکستہ پسلیوں کے ساتھ، شکستہ دلی کے ساتھ بی بی نماز پڑھتی رہی. امام حسن کو نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا، آپ کا پہلو زخمی ہوا. سرکار سید الشہداء نے کس حالت میں سجدہ کیا ہے؟ کس حالت میں سجدہ کیا ہے؟ سینہ مبارک پہ تیر لگا، تیر سے شعبہ، ایسا تیر جو آپ آگے سے نکال نہیں سکتے تھے. اگر آگے سے نکالنے کی کوشش کرتے تو آپ کا سینہ پارا پارا ہو جاتا. اس لیے زین پر زور دے کر پشت کی طرف سے تیر کو نکالا. سینے سے فوارہ جاری ہوا، پشت سے فوارہ خون کا جاری ہوا، لیکن آپ نے سجدہ کیا. سجدہ. سرکار سید الشہداء کی صدائے حال یہ تھی، فرماتے تھے ترکت الخلق طرا فی ہواکا وہیتمت العیال لکی اراکا. پروردگار ترکت الخلق طرا، میرے عالم خلقت سے رشتہ توڑ لیا ہے تیری چاہت میں. پروردگار تیری چاہت. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ، تاکہ پروردگار تیرا دیدار نصیب ہو، تیری بارگاہ میں حاضری نصیب ہو. یہ سید الشہداء کی صدائے حال تھی. اس کیفیت میں آپ نے نماز پڑھی ہے. اصحاب کے ساتھ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے آ رہے ہیں، پتھر آ رہے ہیں. آپ نے اصحاب کے ساتھ نماز ظہر روز عاشور پڑھی ہے. کن کن حالتوں میں نماز پڑھی، کن کن حالتوں میں نماز پڑھی ہے. حسین کی نماز یاد دلاؤں؟ 6 مہینے کا لاشا ہاتھوں پر، 6 مہینے کا اصغر، شیرخوار اصغر، اس کے گلوئے نازک پر بھی تیر سے شعبہ لگا تھا. اس بچے کو ماں کے پاس لے گئے. ماں نے بچے کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، یا بنی مثلک ینحر، میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نحر کیے جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد تیر سے شعبہ لگنا. اولاً حسین کی کیفیت دیکھو. امام حسین کے لیے سوال چاہے پانی ہی کا کیوں نہ ہو، اس قوم ذلیل و نابکار سے سوال حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی. وہ مصیبت برداشت کی، سوال کے جواب میں بچے کی شہادت برداشت کی. بچے کو لائے ماں کے سامنے، ماں کا یہ جملہ سنا. حسین کا دل کتنا پارا پارا ہے. اس کے بعد حسین نے اس ننھے اصغر کو جب دفن کرنا چاہا تو سنو گے، قبر کھودنے والا کوئی نہیں تھا. اپنی ذوالفقار سے جب قبر کھودنا شروع کیا تو ذوالفقار نے گلہ کیا ہے. میرے والد مرحوم پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. خطیب تھے، عالم دین تھے، انہوں نے میری تربیت کی ہے. اس وقت وہ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے. وہ اس مصائب کے حصے کو بڑے مؤثر انداز سے پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے جب امام حسین نے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی، قبر نے فریاد کی، کہا یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، میں جب آپ کے بابا کے ہاتھوں میں تھی، آپ کے بابا جنگوں میں جاتے تھے، جب جنگوں سے واپس آتے تھے تو آپ کے مادر گرامی بی بی فاطمہ زہرا کو دے دیتے تھے. وہ مجھے دھوتی تھی، صاف کرتی تھی، خون پاک کرتی تھی، اور جب صاف کرتی تھی تو کہتی جاتی تھی اے ذوالفقار میرے بیٹے حسین کا ساتھ دینا. میرے بیٹے حسین سے بے وفائی نہ کرنا. آقا مجھے سب معلوم تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ ننھے کی قبر بھی کھودنی پڑے گی. سرکار سید الشہداء ایک کے بعد ایک کیا کیفیتیں سامنے آ رہی ہیں.
پانی کا سوال، بچے کی شہادت، ماں کا جملہ، تلوار سے گفتگو. اس کے بعد جب دفن کر چکے تو پھر کیا کیا حسین نے؟ دوست دشمن سب راوی حسین کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھی ہے حسین نے. کیسی کیسی حالتوں میں نماز پڑھی ہے، کیسی کیسی حالتوں میں سجدہ کیا ہے. اور بس حسین کی نمازیں، حسین کا سجدہ. اس کے بعد حسین کا گلا کٹ گیا سجدے میں. اس کے بعد زینب نے کیسی کیسی حالتوں میں نماز پڑھی. جناب سید سجاد نے کیسی کیسی کیفیت میں نماز پڑھی. کیسے عرض کروں، مسلسل آپ کے سامنے کہتا رہا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، زنجیروں سے جکڑا گیا، پھر بھی نمازوں کا سلسلہ جاری رہا، کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، اور شام کے زندان میں. عزیزو، پروردگار تمہیں عبادت عزا کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آپ کی یہ عبادت عزا قبول فرمائے، اور اس عزا کی فضا میں عارفانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد، بطفیل سرکار سید الشہداء، بطفیل شہدائے کربلا، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.